تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز۔ حضرات، آج کا یہ دور پرفتن اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کو دعوت فکر دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں، کورس کی کتابوں میں ایسے من گھڑت واقعات شامل کیے گئے جنہیں پڑھنے کے بعد شک و وہم اور تذبذب کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارا نوجوان شک و وہم اور تذبذب کے دلدل میں دھستے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط غلامی کا رشتہ و تعلق کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا ہم اور آپ آئے دن مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ و رسول کے تعلق سے اور کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت و کرامت کے حوالے سے، اور کبھی ان کے مزارات پر حاضری کے حوالے سے۔ اور یہ ساری خرافاتیں اور اسلام مخالف باتیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بیہودہ تعلیم اور منافقین کے صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہے، جس سے ہمارے نوجوان شک و وہم کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور ان کا ایمان و ایقان کمزور ہو رہا ہے، اور اسلام کی سچائی سے دوری بڑھ رہی ہے۔ حضرات، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دوری اسلام سے دوری ہے۔ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب مذہب ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگلی امتوں میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا اور قوم کی اصلاح کرتا، قوم کو راہ راست پر لاتا، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرتا۔ اب جب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا پیغمبر نہیں آئے گا، تو قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ امت کو راہ راست پر کون لائے گا؟ امت کو صراط مستقیم پر کون گامزن کرے گا؟ تو اس کا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی قوم کی رشد و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے نبی انجام دیا کرتے تھے، انبیاء کرام انجام دیا کرتے تھے، میری امت کے علماء وہ کام انجام دیا کریں گے۔ یعنی میری امت کے علماء قوم کی رشد و ہدایت کریں گے، قوم کی اصلاح کریں گے، امت کو راہ راست پر لائیں گے، اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ انہی پارسا، نیک سیرت اور متقی و پرہیزگار بندے کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام کبھی بھی بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ غیروں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان کم پہنچ رہا ہے، لیکن جو اپنے میں منافقین ہیں ان سے زیادہ پہنچ رہا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت نہیں رہا ہے، بلکہ
جو ہے انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ کی یہ سرزمین تقوی، طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی اور اسلام خوب پھولا پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعہ نہیں بلکہ ان اللہ والوں کے ذریعہ پھیلا جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی جس راستے سے گزر گئے، جس خطے میں گئے، دنیا کے جس گوشے میں گئے، وہ اسلام کی خوبیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے گئے، اپنے تشخصات کے ساتھ گئے اور وقار کے ساتھ گئے اور نور ایمان سے لوگوں کو جو ہے آگاہی دیتے گئے اور انہی کی ذات سے اسلام روز بروز ترقی کرتا رہا۔ انہی اللہ والوں نے اپنے کردار و عمل سے، اپنے اخلاق و کردار سے اور علم و عمل سے جو ہے شک و وہم اور تذبذب کے دلدل میں اور اندھیرے میں رہنے والے لوگوں پر اسلام کی حسنات و برکات کو ظاہر کیا، جس کا اثر یہ ہوا گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر بلکہ ملک کا ملک اسلام قبول کر لیا، اسلام کے دامن میں جو ہے پناہ اختیار کرتے لوگ چلے گئے۔ حضرات، عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ان اللہ کے ولیوں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے اور آپ کی خدمات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور مؤثر طریقے سے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کے دست اقدس پر تائب کر کے اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ایک جائزے کے مطابق 93 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جس علاقے میں گئے وہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا جو اخلاق تھا وہ رسول اللہ کے اخلاق کی زندہ مثال تھی، رسول اللہ کے اخلاق کا مظہر کامل تھا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ رائج ہے اور اسلام کی ہزار مخالفت اور دشمنی کے باوجود ہماری مسجدوں پر اور ہمارے علماء کرام کے گھروں پر جو ہے غیر مسلم بھی دعا تعویذ کرانے کے لیے روز پہنچتے رہتے ہیں۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اور کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ دعا کرانے کے لیے مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور علماء کے گھروں پر بھی جاتے ہیں، ہزار مخالفت کے باوجود بھی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے دعا تعویذ کرنے کے لیے اور دم کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے اخلاق کا اور اخلاق حسنہ کا جو ہے مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ اخلاق کریمانہ کا اس طرح سے مظاہرہ فرماتے کہ لوگ آپ ہی کا ہو کر رہ جایا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کے ظاہری بیماری کا علاج ہوتا تھا تو دوسری طرف ان کی باطنی بیماری کا بھی علاج ہو جایا کرتا تھا۔ وہ شرک و کفر سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے اور بہت ہی اچھے اخلاق میں ان کے لیے دعا کرتے، ان پر دم کرتے، اس طرح سے پیش آتے کہ لوگ متاثر ہو جاتے اور پھر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ وہ نذرانے کا سوال نہیں کرتے تھے، لیکن آج جو ہے دعا تعویذ کرنے والے پہلے ہی نذرانہ کی بات کر لیا کرتے ہیں، اس لیے غیر متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ایک مخصوص لقب ہے غریب نواز۔ غریب نواز آپ کا مخصوص لقب ہے۔ غریب نواز کا کیا مطلب؟ غریب نواز کا معنی ہے غریب کو پالنے والا، بے کس و لاچار کی دیکھ بھال کرنے والا۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا یہ مخصوص لقب اور خطاب ہے، اور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں آئیے دیکھیں کہ سرکار کس طرح سے غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور کس طرح سے غریب پروری کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان مادر ذات اور پیدائشی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ پیدائشی غریب نواز بھی ہیں۔
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ایک دن آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے آپ کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک غریب خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ رونے لگا، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ تو آپ کی والدہ حضرت ماہ نور نے کہا، بہن تمہارا بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اسے دودھ پلا دو۔ تو وہ غریب و پریشان خاتون جو ہے اپنے آنکھ کو پوچھتے ہوئے جو ہے عرض گزار ہوتی ہے کہ کئی دن ہوا ہماری حلق سے اناج کا دانہ نہیں اترا ہے، کچھ کھائی نہیں ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے پستان خشک ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ یہ سارا ماجرا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنی ماں کی گود سے دیکھ رہے تھے، اور پھر جب آپ نے یہ سنا تو اپنے ماں کے پستان سے اپنا منہ ہٹا لیا اور اپنے انگلیوں سے اس غریب بچے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ گئیں کہ میرا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک پستان کا دودھ میں پی رہا ہوں، دوسری پستان کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس غریب خاتون کے بچے کو اپنے گود میں لیا اور اسے دودھ پلایا۔ حضرات، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بچپن کے زمانے میں بھی غریب پروری کر رہے ہیں اور ایام رضاعت آپ کا چل رہا ہے، اس طرح سے غریبوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور غریب پروری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عید کا دن ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بیش قیمت کپڑے میں ملبوس ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کی نظر ایک نابینا اندھے لڑکے پر پڑی جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کر راستے پہ کھڑا تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جب اس کی حالت زار دیکھی اور اس کی بدحالی دیکھی اور اس کا پھٹا پرانا لباس دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اسی وقت اپنا کپڑا اتار کر اس غریب اور نابینا لڑکے کو پہنایا اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا یہ اخلاق تھا کہ وہ کسی غریب کو دیکھتے تو اس کا انتظام فرماتے، اسے نوازتے اور اسے جو بھی ہو پاتا عطا فرماتے تھے۔ اپنے ساتھ اس نابینا لڑکے کو کپڑا اپنا پہنا کر آپ عیدگاہ لے کر گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب بچپن کے زمانے میں تھے اور جس عمر میں بچے کھیلا کرتے ہیں اس عمر میں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے ہم عمر ساتھیوں کو اپنے گھر لیوا لاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ تھا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا اخلاق کہ وہ بچپن کے عمر میں ہیں لیکن لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی مسکین محتاج کو ہم کپڑے پہنائیں، عید کے دن انہیں کپڑے دے دیں اور اس طرح سے انہیں مناسب موقع پر تحفہ تحائف پیش کیا کریں۔ یہ بھی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا سنت ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے خدمت میں ایک غریب کاشتکار اور کسان حاضر ہوا۔ سلام و مصافحہ کے بعد دست بوسی کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میں آپ کی خدمت میں مدد کے لیے آیا ہوں۔ حاکم وقت نے میرے کھیت کی پیداوار ضبط کر لی ہے اور کہتا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہ لکھوا کر لاؤ گے تمہاری کھیت کی پیداوار واپس نہ کروں گا۔ حضور میں مدد کے لیے آیا ہوں، آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نام دلی خط لکھ دیں، وہ بادشاہ سے ہمارا کام کرا دیں گے۔
اتنا سننا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اس غریب کسان کو لے کر اجمیر سے دلی کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور اس زمانے میں سفر کے لیے آج کل کی طرح سہولیات مہیا نہ تھی، طرح طرح کی سواریاں نہ تھی، بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اجمیر سے دلی کا سفر پیدل کیا اور دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمت کی اور پھر آنے کا سبب دریافت کیا کہ حضور تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اس غریب کسان کی طرف، کاشتکار کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا حضور آپ ایک خط لکھ دیتے، میں بادشاہ سے ان کا کام کرا دیتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کام تو ہو جاتا، کاغذات خط کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن ایک مجبور اور رنج و غم میں مبتلا مسلمان کے ساتھ چلنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب مجھے کیسے ملتا؟ مجھے غیبی اشارہ ملا کہ جو ہے مسلمان رنجیدہ جو ہو اس کے ساتھ چلنے میں بہت ہی ثواب ہے، اس لیے اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے میں خود اس کے ساتھ آیا۔ حضرات یہ ہمارے خواجہ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا اخلاق تھا، ان کا کردار تھا کہ آپ گرے پڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے جا کر ان کا کام کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی محتاج کو دیکھتے تو اس کی حاجت روائی فرماتے، اس کی ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے، اور کسی بھی شخص کو آپ مجبور دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آپ نوازتے تھے، اس لیے آپ کا ایک مخصوص لقب غریب نواز ہے۔ حضرت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک محتاج تعارف نہیں، ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی ذات پاک سے اسلام خوب پھولا اور پھلا۔ اس علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ذات پاک سے اسلام خوب پھولا پھلا ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی آمد سے قبل اسلام آ چکا تھا، بہت سی جگہوں پر لوگ اسلام سے جو ہے متعارف ہو گئے تھے اور اسلام لوگوں نے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن جس طرح سے اسلام کی شان و شوکت ہونی چاہیے تھی ابھی وہ کام باقی تھا، اور یہ کام حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک سے ہوا۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو دور دور تک لوگ اللہ کا نام لینے والے نہ تھے، اور کوئی اللہ و رسول کا نام لینے والا نہ تھا۔ کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا تھا، حتیٰ کہ لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایسے ماحول میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان آئے اور دھیرے دھیرے ایک ایک علاقے کو آپ نے اسلام سے مشرف فرما دیا۔ آج ہندوستان کے خواجہ حضرت سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کا دن ہے۔ ہر سال جو ہے عالم اسلام میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا عرس پاک بڑے ہی تجزیہ و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ وہاں بارگاہ میں بھی حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے یہاں آج حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ذکر کی محفل منعقد کر کے ان کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے شاد کام فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔